اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو اور میں ہوں عزیز رحمان۔ آج کے گلوبل ڈیفنس ویو سے پیشتر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو گلوبل ڈیفنس ویو کا جب بھی نیا ایڈیشن آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل رہا ہے۔ اور گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کے گلوبل ڈیفنس ویو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے ایک نئی کیپیبلٹی میں اضافے کا۔ جی ہاں، ایک جو حالیہ دنوں میں ایک خبر جس کو پی اے ایف کے حوالے سے آفیشیلی تو نہیں لیکن ان آفیشیلی اس کے جو لنکس ہیں اس سے کنفرم ہوا ہے کہ پی اے ایف جو ہے پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ بمبارڈیئر 600 جو ہے ایروپلین جو کہ وی آئی پی ڈیوٹیز کے لیے تھا اس کو ایئر الیکٹرانک وارفیئر میں کنورٹ کرنے جا رہی ہے، اور اس کام کے لیے اس کے جو ہے ترکی کی ایروسپیس انڈسٹری کی خدمات حاصل کرنے جا رہی ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر کی حالیہ دنوں میں، حالیہ وقتوں میں اس کی اہمیت جو ہے وہ مطلب اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے۔ انڈیا کے خلاف جو پوسٹ بالا کوٹ اسٹرائک میں بھی جب پاکستان نے انڈیا کو جوابی ریٹیلیٹ کیا تھا تو اس وقت پاکستان نے اس نوعیت کی ٹینڈنسی کو استعمال کیا تھا، جس کے نتیجے میں انڈیا کے اندر جو پاکستانی جو فائٹر پلینس تھے وہ ایک تو انڈیا کا سے اس وقت کلیم یہ تھا کہ انہوں نے پاکستانی F-16 گرایا ہے، لیکن بہرحال اس میں بعد میں کسی لیول پہ یہ ثابت تو نہ ہوا، لیکن یہ ہوا کہ پاکستانی جو فائٹر پلینس تھے وہ بحفاظت انڈیا سے واپس بھی آ گئے، اور اس کے بلکہ اس کے تعاقب میں ایک انڈین جو ہے MiG 21 جو ہے وہ پاکستانی سرزمین پر بھی آ گرا، اور اس کا جو پائلٹ تھا ابھینندن وہ گرفتار بھی ہوا، اور بعد میں پائلٹ کو پاکستان نے انڈیا کے حوالے کر دیا۔ بعد میں جب پچھلے یعنی 4-5 سال کے بعد بالاکوٹ اسٹرائک کو تجزیہ کیا تو انڈیا نے اس چیز کو مانا کہ اس دن جو ہے پاکستان کی طرف سے الیکٹرانک جو وارفیئر کا جو ڈیمونسٹریشن تھی اس نے انڈیا کی جو اٹیک کرنے اور ڈیفنس کرنے کی صلاحیتوں کو متاثر کیا۔ انڈین ایئر فورس مفلوج ہو گئے کہ رہ گئی تھی، کیونکہ اس دن نہ صرف ایک MiG 21 پاکستان نے مار گرایا بلکہ انڈیا کے اندر ایک ہیلی کاپٹر بھی گر گیا، اور جو بعد میں ثابت ہوا کہ اس کو گرانے میں انڈیا کی اپنے ایئر ڈیفنس کا کمال تھا۔ تو انڈیا نے ایڈمٹ کیا کہ اس دن ایک الیکٹرانک وارفیئر کی وجہ سے انڈین جو تھی کمیونیکیشن تھی وہ ڈسٹرپٹ ہوئی، اور اس ڈسٹرپشن کے نتیجے میں یہ سارے مسائل دیکھنے آئے، اور اس پوسٹ جو اس پہ ان کا تجزیہ تھا وہ یہ تھا کہ انڈین ایروپلینس جو تھے، فائٹر پلینس جو تھے وہ گراؤنڈ سے تو منسلک تھے۔ مثال ہے اگر ریڈار یا کوئی کمانڈ سینٹر یا اس سے تو ایئر کرافٹ تھا وہ کمیونیکیشن تھا، لیکن آن بورڈ جو ایئر کرافٹ تھے ان میں کمیونیکیشن گیپ تھا، اور اس کو کور کرنے کے لیے انڈیا نے اسرائیل کی ایک کمپنی سے اب سسٹم لیا ہے، اور اس کو خاص طور پہ تجاس MK1 پہ اس کو انہوں نے کیا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اب ایسا کوئی سین اگر ہوا تو انہیں ناکامی نہیں ہوگی۔ تو اس منظرنامے میں آلریڈی پاکستان کے پاس الیکٹرانک وارفیئر کے حوالے سے کچھ ایسٹس موجود تو تھے، جن میں بطور خاص فالکن DA-20 اور سیب جو ہے 2000 بیسڈ جو ہے ایئر برون ارلی وارننگ اور کنٹرول ایئر کرافٹ تھا۔ لیکن اس سارے منظرنامے میں اب جب کہ نئی ٹیکنالوجیز وجود میں آ رہی ہیں اور نئے جو ہے ٹیکٹس جو یوز ہو رہے ہیں، تو اس منظرنامے میں PEF کے حوالے سے یہ ایک بہت اچھا ایک اس کی ہے اسٹریٹجی ہے کہ اس کے بعد ایک اس نوعیت کا جہاز تھا، کیونکہ اس جہاز کو آلریڈی بمبارڈیئر 6000 جو ہے اس کو آلریڈی ٹرکی جو ہے نا اس کے پاس 4 ہیں، تو وہ ان کو اس حوالے سے الیکٹرانک وارفیئر کے لیے یوز کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اب ٹرکی کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے بنیادی طور پر ٹرکی کی جو ایروسپیس انڈسٹری ہے ان کا ایک سسٹم ہے، سیلسن ہیف سوچ جو ہے ایک سسٹم ہے جو بمبارڈیئر 6000 کو الیکٹرانک وارفیئر میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ سیلسن ہیف سوچ جو ہے وہ 3 قسم کے الیکٹرانک وارفیئر
مشنز پر مشتمل ہے، جس میں ریڈار جیمنگ، کمیونیکیشن جیمنگ اور الیکٹرانک انٹیلیجنس شامل ہیں۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ پی ایف جو ہے وہ آیا تینوں الیکٹرانک جو وارفیئر ٹیکنیکس لینا چاہ رہا ہے، یا آیا ان میں سے کسی ایک کو لینا چاہ رہا ہے۔ اسیلسن ہیوساج کا جو سسٹم ہے وہ ریڈار جیمنگ کے لیے جو ہے، جو دشمن کے ریڈارز کی جو فریکوینسیز ہیں وہ ان کو ریکارڈ کرتا ہے اور پھر دوبارہ انہی کو دوبارہ ری ٹرانسمٹ کر دیتا ہے اسی سگنل میں۔ تو اس کی وجہ سے وہ ریڈار جو ہیں وہ مطلب اس کو انفارمیشن نہیں مل پاتی۔ اسیلسن ہیوساج میں خاص طور پر ڈیجیٹل ریکارڈ فریکوینسی میموری سسٹم ہے جو کہ اس کام میں ہیلپ کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں الیکٹرانک سرویلنس کے لیے، انٹیلیجنس کے لیے، تو اسیلسن ہیوساج کے اندر ایک مانیٹر ہوتا ہے۔ اسیلسن ہیوساج جو ہے وہ دشمن کے ریڈار کے ایک ایریے کو مانیٹر کرتا ہے اور اس کی کمیونیکیشنز کو جو ہے ان کی ٹرانسمیشن کو ریکارڈ کرتا ہے، اور اس ریکارڈنگ کے بعد وہ اس کو الیکٹرانکلی کاؤنٹر میئر کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ریڈار اور جو کمیونیکیشن جیم ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے پی ایف کے حوالے سے یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ خطے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، انڈیا میں خاص طور پہ انڈیا کے پاس رافیل جب ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ ہے، اس کے علاوہ اس کا اپنا تجاس جو ہے MK1 جو ہے وہ بھی اس کو وہ اکوپ کر رہا ہے نئے زمانے کی ترجیحات کے ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ کوئی جو ہے SU-30 جو ہیں اس کے پاس تھے، وہ ان کو اپ گریڈ کر رہا ہے اور ان کی سروس لائف میں اضافہ کرنے جا رہا ہے۔ تو اس منظرنامے میں پاکستان کی اس نوعیت کی ٹینڈنسی کو حاصل کرنا ایک لو بجٹ کے ساتھ اور ایک ایسی ایئر فورس کے ساتھ جو وسعت میں اور سائز میں اس سے بہت زیادہ ہے، یقینی طور پر پاکستان کے ایئر ڈیفنس میں مدعو معاون ثابت ہوگا۔ یہ تھا جی آج کا ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ السلام علیکم۔